اسلام میں تو فرقہ واریت نہیں ہے. تو یہ اہل سنت اور شیعہ کا کیا فرق آ گیا؟ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسلک ہے، ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر مانتے ہیں جس پہ صحابہ چلے، اور شیعہ حضرات صحابہ کو فالو نہیں کرتے. یہ بڑا اختلاف ہے ہمارا اور ان کا. اور صحابہ میں بھی ہم سب سے پہلے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ خلفائے راشدین کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. ہم حضرت علی سے بھی محبت ایمان کا جز سمجھتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. جبکہ شیعہ حضرات میں میجورٹی، سب کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی صرف حضرت علی کو مانتی ہے، باقی صحابہ کو نہیں مانتی. حضرت ابو بکر، عمر، میجورٹی، سب کی بات نہیں کر رہا. بہت سے شیعہ مانتے بھی ہیں، یاد رکھو. سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا مت کرو. تو باقی میں کبھی کبھار فیس بک پہ نا، میرے پیج پہ لوگ شیعہ کے جو ذاکرین ہیں ان کی اسپیچز شیئر کرتے ہیں. تو جب میں رات کو کبھی جیسے میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا نا، تو پھر میں تھوڑی ادھر ادھر کی اسپیچز سنتا ہوں تاکہ میری سوچ دوسری طرف. تو وہ میں پھر جو بھی آ رہا ہے سن لیتا ہوں. کبھی کبھار جناب مولانا الیاس قادری صاحب کی بھی میں پروگرام دیکھتا ہوں کہ آج ان کا نیا کیا آیا ہے، یعنی سمجھ رہے ہیں نا. تو مختلف قسم کی چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایک اچھا سا محسوس سا ہوتا ہے، بس یار مزہ آیا، بس ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح وہ شیعہ لوگوں کی بھی، تو وہ عجیب عجیب پتہ نہیں کیا ان کی تقریریں ہوتی ہیں، عجیب سے اسٹائل ہوتے ہیں. تو میں جو شیعہ حضرات میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں، دیکھو کہ آپ کو اپنے مذہبی رہنماؤں میں کوئی سمجھدار آدمی ملے تو اس کو فالو کرو. یہ کیا کن لوگوں کی تقریریں آپ سن رہے ہو؟ فیس بک پہ جو شیئرنگ ہو رہی ہے، جذبات سے ہٹ کے کبھی ان کی اسپیچز میں غور کیا کرو. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو فضول، نہ روایتوں کا کوئی سر نہ کوئی پیر، ایسے من گھڑت قصے. یہ تو بیٹھ کے بناتے چلے جاؤ، پھینکتے چلے جاؤ. وہ ہمارے استاد تھے نا ایک، وہ جنہوں نے مجھے کہا نا یہ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ لکھ کے لاؤ، یہ لکھ کے لاؤ، وہ لکھ کے لاؤ، انہی استاد کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو عمر میں برکت دے، اگر دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت ہو. پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ. تو ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تعریفیں اپنی بہت کرتے تھے. اچھے استاد سے، ٹیچر بھی اچھے تھے، لیکن ان میں ایک بات تھی کہ تعریفیں بہت کرتے تھے. تو جب پہلے دن انہوں نے اپنی تعریف کی، ہم نے سنی کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے استاد ہیں. اگلے دن آئے، بہت تعریفیں کی. جب ایک ہفتہ ہو گیا، ہم نے کہا یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو پھر طلبہ تو کسی کو نہیں چھوڑتے. اسکولوں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دن استاذ آئے ہیں اور اپنی تقریر کر رہے ہیں، تو ایک طالب علم کو ہم نے دیکھا ڈیسک کے نیچے یوں یوں کر رہا ہے. اس کو دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی ایسا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ چھوڑ رہے ہیں، ہم لپیٹ رہے ہیں. جیسے وہ پتنگ کا مانجا لپیٹا جاتا ہے نا، بھائی پتنگ کا مانجا ایسے لپیٹتے ہیں نا. کہا یہ لمبی لمبی کیا کر رہے ہیں استاذ محترم؟ چھوڑ رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم ایک ہفتہ ان کی تعریفیں سن سن کے تھک گئے ہیں، اب ہم نے لپیٹنے کا کام کہ یار یہ سنبھل نہیں رہی. تو وہ جو ذاکرین کی اسپیچز جو فیس بک پہ شیئر ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں کوئی سمجھدار بھی ہوتے ہوں جو ہم تک نہیں پہنچتے، لیکن جو آج کل جو اسپیچز ذاکرین کی آ رہی ہیں ان کو دیکھ کے مجھے یہی خیال آتا ہے کہ یار یہ چھوڑ رہا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ لپیٹنا ہے. تو وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے یار. وہ ایک نعرے اور نہ سر نہ پیر. تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے یار، ان میں بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہوں گے، ان کو اشکال نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہو. ہم ممبر پہ کوئی تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی بات کر دینا، فوراً فیس بک یوٹیوب پہ عجیب عجیب کمنٹس آتے ہیں. اور اچھی بات ہے اگر ہم غلط بات کریں تو کمنٹس آنے چاہیے تاکہ ہمیں بھی تو کوئی سیدھا کرنے والا ہو. لیکن یہ پوری تقریر غلط ہو رہی ہے مگر اس کو پہ کوئی ان کو تنبیہ کرنے والا. کہتے جی کہ اگر شیعہ کافر ہیں تو پھر حرم میں کیوں آتے ہیں؟ آپ ان کے پاسپورٹ پہ لکھوا دیا کریں شیعہ ہیں، بند کر دیں. اگر آپ نے مسلمان لکھ کے بھیجا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم کیسے ان کو روک سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ایسی ایکس رے نہیں ہے جیسے ہیروئن پکڑ لیتے ہیں، کوکین پکڑ لیتے ہیں، نشہ پکڑ، ایسے یہ تو نہیں پکڑ سکتے کافر ہے یا مسلمان ہے. ہم نے پاسپورٹ دیکھ رہے ہیں مسلم. آپ وہ قادیانی بھی ہو کسی کو کیا پتا ہے، شیعہ بھی ہو کسی کو کیا پتا ہے، خارجی ہو کیا پتا ہے، معتزلی ہو کیا پتا ہے. کئی ہندو مسلمان بن کے آئے اور کعبے کی بدیاں کی زیارتیں کر کے چلے گئے. کسی کو منسٹر ساتھ لے آئے،
کسی کو وزیر ساتھ لے آیا، اپنی گاڑی میں بٹھایا، جھنڈی لگی ہوئی ہے، ہندو بیٹھا ہے، مسلمان بیٹھا ہے، کون روکے گا؟ یہ ہمارا گناہ ہے، ان کا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ لفظ شیعہ جس پہ آ جائے وہ کافر ہو، یہ بات غلط ہے۔ کافر وہ ہیں جو اس قرآن کے منکر ہیں، کافر وہ ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ پر اب بھی تہمت لگاتے ہیں، کافر وہ ہیں جو صحبت سیدنا ابی بکر کے منکر ہیں، وہ تو پکے کافر ہیں، کیونکہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ لیکن شیعہ میں تو سینکڑوں قسمیں ہیں، سارے تو کافر نہیں ہیں، تو اس لیے بھی ان کو مجموعی طور پہ کافر نہیں کہا جا سکتا۔ باقی میرا بھائی جو تحریکیں چلتی ہیں نا، دعا کرو اللہ پاک ان کے قائدین کو فہم عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، ہدایت کے فیصلے عطا فرمائے۔ کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم کافر ہیں تو پھر ہمیں مکہ مدینے کیوں آنے دیتے ہیں؟ ان کے پاسپورٹ پہ نہیں لکھا ہوا تھا، پاسپورٹ پر تو آپ مسلم لکھ کے مہر لگا کے بھیجتے ہیں کہ پکے مسلمان ہیں، پھر انہوں نے کوئی ایکس رے تو نہیں رکھی ہوئی ایکس رے کر کے دیکھیں، تم ان کو مسلم نہ لکھو، شیعہ لکھو، مجالے آنے دیں۔ یہ تو تمہاری گناہ ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ کوئی قادیانی بھی مسلمان بن کے آ جائے تو یہ کیا کریں گے؟ ان کو کیا پتہ ہے کون ہے بدبخت؟ اگر کوئی شیعہ صدیق فاروق شیخین کو توہین کرے یا کافر کہے، یا بی بی عائشہ کی عزت و عصمت کا انکار کرے، یا قرآن کو مکمل نہ سمجھے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ اب منافقت پھیل رہی تھی، خدا قرآن میں نشانیاں دے رہا تھا، یہ جو تیرے پاس آتے ہیں، جب تجھ سے اٹھ کے جاتے تو اندر بیٹھ کے یہ مشورے کرتے، یہ چھپ کے مشورہ کرتے، خدا جبریل کے ذریعے مخبری کر دیتا۔ یہ دور جا کے خدا نے بھی نشانیاں بتائی، نام نہیں لیے، پوری سورت ہے کوئی نام دکھاؤ، اوپر لکھا منافقون، نیچے نشانیاں، نیچے نشانیاں، نیچے نشانیاں۔ خدا نے بھی نام نہیں لیے، نشانیاں بتائی ہیں، تو جب اللہ نے نام نہیں لیے تو پھر ٹی وی پہ ہمارے کسی مولوی سے نہ پوچھو کہ نام لے کے عزت کیوں نہیں کرتا۔ ہم سے کہتے ہیں نام لو، پہلے اللہ سے کہو۔ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہم پیسے دے کے ٹی وی بجانے کو تیار ہیں، ہمیں کوئی نہیں بلاتا۔ ہمیں بلا لو نا، پھر یہ جو رنگین داڑیوں والے مولوی ہیں، یہ پھر ہمارے سامنے بیٹھے گی، ہم سے سوال کریں جی آپ سارے صحابہ کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ کی کتاب میں نہ ہو تو مجھے جس مرضی چوک پہ بلانا، تمہاری کتابوں میں لکھا کہ رسول نے جو آخری حج کیا، جسے حجت الوداع کہتے، اس آخری حج میں جو آپ کی کتابوں میں تعداد لکھی ہے، وہ تعداد ہے 1,22,000 کے قریب صحابی تھے، اور ایک میں ہے 1,25,000 کے قریب صحابی۔ 1,25,000 صحابہ اکرام رسول کے آخری حج میں تھے۔ مہربانی کر کے یہ سارے ملک کے مولوی میری آنکھوں کے سامنے بٹھاؤ، 1,00,000 چھوڑ 25,000 کے نام بتا۔ چھوڑ 20,000 کے بتا۔ تو جب تو 20,000 صحابی پی کے بیٹھا ہے، 2-4 کو ہم چھوڑ دے تو قیامت کہاں سے آئے؟ تو 1,20,000 کو نام مان کے پکا مسلمان، تو 1,20,000 نام ہضم کر لے اور ڈکار بھی نہ لے، 2-4 کو ہم چھوڑ دے تو ہم کافر، یا پھر تو بھی سب کو مان۔
تو اگر تو سب کو مانے گا تو پھر ان کو کیسے مانے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ بھائی یہ کڑوی بولیاں ہیں، یہ نگلی نہیں جانی۔ وہ لوگ دور رسالت میں تھے لیکن قرآن میں انہیں منافق کہا گیا۔ خدا نے بھی نشانیاں بتائیں، نام نہیں لینا۔ چلے جی ایک بہترین کھرا نکالنے لگا۔ کھوجی کا کیا کام ہوتا ہے؟ کھرا نکال۔ چور آپ نے پکڑنا، کھرا نکالو جی۔ لے جی میں یوں، ایک ہاتھ میں میرے قرآن کا ٹارچ ہے، ایک ہاتھ میں تاریخ کا ٹارچ ہے، میں ان دونوں کی روشنی میں کھرا دینے لگا ہوں۔ چور کے گھر پہنچنا اب آپ کی ذمہ داری۔ منافق ظاہر نہیں ہو رہے تھے، منافق خدا نشانیاں بتا رہا تھا اور بندے ایک دوسرے سے کہتے ہمارا نام تو نہیں ہے۔ کوئی بھی مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں منافق ہوں، کوئی بھی نہیں مان رہا تھا۔ نبی زبان سے کہہ نہیں رہے تھے کیونکہ اللہ کہلوانا نہیں چاہتا تھا۔ اب خدا نے کہا کہ تھوڑا سا نا ظاہر کرو یہ کون ہے۔ رسول مکہ کو فتح کرتے ہیں، اشروں کا سفر ہے جو میں لمحوں میں کر رہا ہوں۔ رسول نے مکہ فتح کر لیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو اسلام کا خطرناک ترین دور یہ آیا کہ کل کا کافر ایمرجنسی میں مسلمان ہو گیا۔ آواز بھی تک آ رہی ہے نا جی؟ میں پوری کوشش کروں گا آواز پہنچ۔ کل کا کافر ایمرجنسی میں مسلمان ہو گیا۔ اب جب اس نے مصلحتاً کلمہ پڑھا تو خدا نے بھی انہیں مسلمان نہیں کہا، منافق کہا۔ خدا نے بھی نہیں کہا کہ یہ مسلمان ہو گئے، منافق، کیونکہ مصلحتاً مسلمان ہوئے، مجبوراً کلمہ پڑھا۔ اب توجہ میری طرف کرنا، انہوں نے جلدی جلدی اسلام کی قمیض پہن لی، نیچے کفر ہی تھا، اوپر اسلام کا لبادہ ہو اندر کفر ہو، اسے منافق کہتے۔ اسے اردو زبان میں کہتے اندر کچھ باہر کچھ۔ مجبوراً مسلمان ہو گئے، اب یہ مسلمان نہیں رہے، منافق ہو گئے۔ منافق ہوئے تو اللہ نے بھی ایک آیت نہیں بھیجی، وہ سامنے لکھی سورت، خدا نے بھی پوری سورت بھیج دی۔ خدا نے بھی کہا منافق ہیں یہ۔ اب وہ اگر منافق ہے اور قرآن میں پوری سورت آئی ہے تو کسی بھی تفسیر میں نہیں لکھا کہ نبی نے بد دعا کی سارے منافق مر گئے۔ زندہ رہے، زندہ رہے تو پھر شادیاں بھی ہوئی ہوں گی، شادیاں ہوئی تو پھر اولادیں بھی ہوئی ہوں گی، اولادیں ہوئی تو پھر ان کی بھی شادیاں ہوئی ہوں گی، ان کی شادیاں ہوئی تو پھر ان کی بھی اولادیں ہوئی ہوں گی، ان کی اولادیں ہوئی تو پھر ان کی بھی شادیاں ہوئی ہوں گی، ان کی شادیاں ہوئی تو پھر ان کی بھی اولادیں ہوئی ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ منافقت کی نسلیں آج تک زندہ ہیں۔ تو جب منافق آج تک زندہ ہے تو یہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، علی ولی اللہ نہیں پڑھے۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کے مقدس قرآن پاک کی میں نے مشہور و معروف آیت کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اپنے نبی پاک آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
کی تعریف و توصیف بیان فرما رہا ہے رب لم یزل۔ آئیں اسی پیغمبر آدم کی بارگاہ میں جو ہم اور آپ نے مل کر کے اس محفل کو منعقد کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل ایک بار اور بآواز سے بلند درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس کا ترجمہ بیان میں کرنا چاہتا ہوں۔ پڑھنا میرا کام، سن کر آمین سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، قبول کرنا وحدہ لا شریک کا کام ہے۔ شیخ اسلام کہتے ہیں نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے، نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے، جہاں پہ ذکر نبی ہو وہ مکان خوشبو دے، اور بکھیر دیں جو فضاؤں میں اپنی زلفوں کو، ایک فرد کیا خاندان خوشبو دے۔ آئیں رسول اعظم میرے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ رب لم یزل نے آقا علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر جلوگر کیا۔ وجہ کیا تھی؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ میرا محبوب کائنات کے اندر جائے، دنیا میں جائے، اور جانے کے بعد میری تعریف و توصیف بیان کرے، اور وہی ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کائنات کے اندر میرے آقا آئے، آنے کے بعد لوگوں کو بتایا میں آخر الزمان نبی ہوں، میں آخری پیغمبر بن کر کے دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ اے لوگوں، تم ایک اللہ کی اتباع کرو، ایک رب کی عبادت کرو، اور میں اللہ کا وہ آخر الزمان نبی بن کر کے کائنات میں تشریف لایا ہوں۔